بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ اب تک ناظرین آپ لوگوں نے تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ یہ نیوز ضرور سنی ہوگی کہ جو نیب آرڈیننس میں جو کچھ ترامیم ہوئی ہے، اور اس بابت اپوزیشن کے مختلف لیڈرز کچھ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر رہا ہے اور ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اصل میں ان چیزوں پہ یہ جو نیب میں کچھ ترامیم ہوئی ہے قانون میں، تو اس پہ ڈیٹیل سے جو ہے نا کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ میں جو نیب کا تقریباً پچھلے آلموسٹ 1.5 سال کا جو ٹینور گزرا ہے، جو ریکارڈ ہے، وہ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ حقیقت میں یہ چینجز کیوں کرنی پڑی۔ ناظرین، ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جو بل آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے جو ہمارے آنے والی ویڈیوز ہے ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے عمران خان کی حکومت کو۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو پچھلے 1.5 سال میں نیب کی کارکردگی آلموسٹ صفر رہی ہے۔ نیب کیا کر رہی ہے؟ پچھلے 1.5 سال میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ نیب ایک ریفرنس بناتی ہے۔ ریفرنس بنانے کے بعد جو ہے نا بندے کو پکڑ لیتی ہے، جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو پکڑ لیا، زرداری صاحب کو پکڑ لیا، خورشید شاہ صاحب کو اندر جیل میں ڈال لیا۔ اس طرح جتنے بھی سرکردہ لیڈرز ہیں اسپیشلی اپوزیشن کے، ان کو باری باری پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہ لوگ اندر رہتے ہیں۔ اندر رہتے ہوئے جب کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے تو یہی نیب جو آلریڈی ریفرنس بنا کر ایک لیڈر کو یا ایک بندے کو پکڑ تو لیتی ہے، لیکن ان کا کیس اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنی زیادہ غلطیاں جو ہے نا یہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس میں کر جاتے ہیں یا ان سے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً 2-4 مہینے کے اندر ہی عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو پکڑا گیا بندہ ہے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اسپیشلی نیب سے بہت زیادہ نالاتے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر 2018 میں الیکشن لڑا تھا تو باقی کچھ چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم عمران خان کا نعرہ تھا وہ تھا احتساب کا، اور احتساب کا لفظ یا احتساب جیسے ہی پاکستانیوں کے ذہن میں آتا ہے تو احتساب کے لیے نیب لازم اور ملزوم بندہ قرار دیتا ہے، کیونکہ نیب نے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے، اور کارروائی کر کے اگر کسی نے پیسہ لوٹا ہے، اگر کسی نے بلیک میلنگ کی ہے، بلیک منی باہر لے کر بھجوایا ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں اگر کوئی بندہ کر چکا ہے تو نیب کا کام ہے کہ انتہائی ہائی لیول پہ کیس بنا کر ان بندوں سے ریکوری کرائی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ سامنے آئی کہ 1.5 سال میں نیب کی کارکردگی زیرو رہی ہے۔ آلموسٹ 95% لوگوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، اور سٹارٹ میں جب نیب بندے کو پکڑ لیتی ہے، فریال تالپور صاحبہ، خورشید شاہ صاحب، شرجیل میمن، زرداری صاحب، یا اس طرح اور بھی کافی زیادہ، تو نیب کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آتا ہے تو وہ لوگ اپنے بیانیہ میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے ان لوگوں سے ریکوری ہو جائے گی، لیکن 2-4 مہینے نہیں گزرے ہوتے کہ عدالت الٹا نیب پہ برہم ہونے شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی اتنی غلطیاں سامنے آ جاتی ہے اس کیس کے بابت کہ مجبوراً عدالت کو بیل دے دینی پڑتی ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی ناراض تھے کہ اگر ایک بندہ چوری کر چکا ہے، اگر ایک بندہ پاکستانی پیسہ باہر بھجوا چکا ہے، اگر ایک بندہ پاکستان میں غریب کا پیسہ ہڑپ کر چکا ہے، اگر کرپشن کر چکا ہے، تو ان لوگوں سے پھر اس طریقے سے ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ حکومت کی طرف سے نیب کو آلموسٹ اوپن ہینڈ دے دیا جا چکا تھا، قانون میں بھی اور قانون سے ہٹ کر بھی بہت ہی بڑے لیول پر ان لوگوں کو مراحت حاصل تھے، لیکن رزلٹ صفر۔ تو مجبوراً جو عمران خان صاحب ہے اس نے ایسی ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا جس سے جو نیب ہے ان کا کام تیز ہو جائے۔ جس طرح واجد صاحب کو لایا گیا ہے تو واجد صاحب کا پاسٹ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے تو کافی شاندار رہا ہے۔ پاناما کو اگر زندہ رکھا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف واجد صاحب کی وجہ سے، حالانکہ اس ٹائم پہ حکومت بھی نون لیگ کی تھی، نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنا ہائی پروفائل کیس اس طریقے سے پریپیئر کرنا یہ واجد صاحب کا کمال تھا۔
تو امید یہی جو ہے نا نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں واجد ضیاء صاحب نیب میں جو ہے نا کچھ کر کے دکھائیں گے، اور اس بندے میں گٹس ہے، اس بندے میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ جو ہے نا پازیٹیولی ایکشن لے سکے، اور جو پچھلے 1.5 سال میں جو غلطیاں بار بار دہرائی گئی ہے نیب کی طرف سے، وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی۔ تو واجد ضیاء صاحب سے جو توقعات ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس جو نیب کا پاسٹ کا ہے اور آنے والے دنوں میں جو واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں جو کچھ ہوگا تو کافی زیادہ پر امید ہے عمران خان صاحب۔ اور اصولاً ہونا بھی چاہیے کہ نیب جو ہے نا صرف ٹوپی ڈرامہ نہ کرے، نیب صرف جو ہے نا بہت باری باری تنخواہیں نہ لے، بہت زیادہ مراعات سے بھرپور زندگی وہ لوگ نہ گزارے، بلکہ جو ہم غریبوں کا، پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسہ نیب پہ لگتا ہے تو ان کو کچھ ڈیلیور بھی کرنا چاہیے، یا تو کسی کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر پکڑنا ہے تو پھر انتہائی زیادہ سیریس کیس اور ٹوس ایویڈنس کے ساتھ اگر ایک بندے کو پکڑنا ہے تو بعد میں اس کو پروف بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پکڑ کے جو ہے نا چند مہینوں میں اس کا بیل کے لیے جو ہے نا الٹا خود ہی راہ ہموار کرا دینا، یا جو ہے نا کچھ ایسی غلطی کر دینا کہ اگر ایک بندہ چور ہے بھی لیکن اس کی چوری دھل جاتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نیب کی طرف سے جو ہے نا کافی پازیٹیو ایکشنز جو ہے نا سامنے آئے گی، جس طرح BRT کا جو ہے نا سننے میں آ رہا ہے کہ جو پشاور کا کیس کافی زیادہ ٹائم سے لٹکا ہوا تھا، تو اس کے بابت جو ہے نا کچھ پازیٹیو سائڈ پہ چیزیں ہو رہی ہے۔ اصولاً حکومت کے بندے ہو یا اپوزیشن کے بندے ہو، جو بھی بندہ ہو لیکن جس نے پاکستان کا پیسہ چرایا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے اور کیفر کردار تک لے کر جانا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی حکومت، وہ PTI کی حکومت ہو یا کسی بھی اور بندے کی حکومت ہو، تو وہ یہ عمل نہ دہرا سکے، غریب کا خون جو ہے نا وہ نہ چوس سکے۔ ناظرین شکریہ۔